بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، ایک سوال کہ کیا عقیدہ مہدویت ایک خیالی تصور ہے، کسی ایک مکتب کا ایجاد کردہ ایک اختراع ہے کہ جس کے ذریعے کسی ایک ملت کو، ایک قوم کو یکجا کر کے اس سے فائدے اٹھائے جا سکیں؟ جس طرح سے بہت سی تہمتیں مکتب تشیع پہ لگا گئیں عبداللہ بن سبا کے بارے میں کہ مذہب شیعہ کی بنیاد گزار عبداللہ بن سبا ہے، اس نے اس عقیدے کی بنیاد ڈالی ہے۔ اگر یہی بات کو ہم اگر علمی حوالے سے دیکھیں تو کیا خلافت کا عنوان اور امامت کا لفظ، امام اور خلیفہ کا لفظ، کیا یہ بندوں کی اختراع ہے یا قرآن اور احادیث کے ذریعے ثابت ہے؟ اس کے دو جواب ہیں، ایک علمی اور نقلی یعنی احادیث کے ذریعے، اور ایک جو ہے وہ عقلی، اس کا ایک جواب ہے۔ علمی جواب یہ ہے کہ وجود امام مہدی کا تعلق کوئی تصوراتی یا خیالی اختراع نہیں ہے، بلکہ اگر ہم احادیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو صرف برادران اہل سنت کی جو متعدد روایی کتابیں ہیں احادیث کی، اس میں 600 ایسی روایات ملتی ہیں کہ جو پیغمبر گرامی سے منقول ہیں۔ جس طرح سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی جیسی عظیم کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہوں گے، امام حسین کے 9 فرزند ہوں گے، یعنی 9 پشت سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ من القریش، قریش سے تعلق ہوگا، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے فرزند ہوں گے۔ اس طرح کے مختلف اوزان کی احادیث اور روایات ملتی ہیں، جس کے ذریعے اگر جن کا کنکلوژن نکالا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ صرف کسی ایک مکتب یعنی مکتب تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ لفظ مہدی اور عقیدہ مہدویت جو ہے وہ متعدد مکاتب نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو عقلی اگر دلیل سے ثابت کرنا چاہیں تو زمان غیبت صغریٰ جو 100 سال پر محیط ہے، اور امام کے خاص نوابین اربع، انہوں نے جس طرح سے لوگوں سے ارتباط قائم کیا، لوگوں کے سوالات لے کر جاتے تھے اور وہ امام سے جوابات تحریر کر کے جو تعقیبات جو کہلاتی ہیں، توقیات جو کہلاتی ہیں، ان توقیات کے ذریعے امام کے جوابات لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ 100 سال تک مختلف زمان و مکان میں مختلف 4 افراد بالکل ایک ہی عقیدے کو اسی طرح زندہ رکھیں کہ جس طرح سے پہلے شخص نے زندہ رکھا، اور پھر امام کے جوابات لوگوں تک آنا، لوگوں کا اطمینان حاصل کرنا اور لوگوں کا دل مطمئن ہونا بھی ایک عقلی دلیل ہے کہ غیبت صغریٰ میں کچھ ایسے خاص ملت کے افراد تھے کہ جو اس وجود سے ارتباط قائم رکھے ہوئے تھے اور جو اس امام سے جوابات لے کر ایک برج کا کام کر رہے تھے، ایک پل کا کام کر رہے تھے امام اور ملت کے درمیان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔